میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں چند اعمال بہت ضروری ہیں جن پر ہمیں اہتمام کے ساتھ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے روزہ تو ہم رکھتے ہیں، لیکن جو روزے کا حق ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ جو روزے کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹ نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَن يَدَعَ الطَّعَامَ وَشَرَابَهَ، کہ اللہ کو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح اگر اس کا ہاتھ، اگر وہ روزے سے ہے تو اس کا ہاتھ بھی روزے سے ہو، کسی پر زیادتی نہ کرے۔ اگر وہ روزے سے ہے تو اس کا کان بھی روزے سے ہو، غیبت نہ سنے اور غلط گانے نہ سنے، غلط چیزیں نہ سنے۔ اگر وہ روزے سے ہے تو اس کی آنکھ کا روزہ ہو کہ نیچے رکھے اپنی نظر کو، غیر محرم کی طرف نہ اٹھائے۔ تو یہ جو روزے کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا ضروری۔ اسی طرح دوسرا عمل جو ہے وہ قیام اللیل ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنا، تراویح، خیر الحمدللہ اس میں ہم کافی حد تک اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ تیسرا عمل ہے صدقہ کرنا۔ اب کیونکہ ہمارے دن کم باقی رہ گئے ہیں، زیادہ دن گزر چکے ہیں، اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا یاد دہانی کے لیے کہ جو دن باقی رہ گئے ہیں اس میں کم از کم یہ اعمال ذرا اہتمام سے کیے جائیں، صدقہ کیا جائے، دیگر نیکی کے جو کام ہیں وہ کیے جائیں۔ چوتھے نمبر پر قرآن مجید کی تلاوت، اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے۔ اور پانچویں نمبر پر دعا، اللہ کا ذکر اور استغفار، اپنے لیے استغفار، یہ بھی کثرت سے کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، ان اعمال کا ہمیں خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اب جو عشرہ آج شام سے شروع ہو رہا ہے، اس عشرے کی ایک خاص اہمیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے اس کی عبادت بہتر ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس کا ایک مفہوم ہے کہ شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس پورے قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزہ جو کہ دنیاوی آسمان پر ہے وہاں پر اکٹھے یکبارگی اس رات میں اتارا ہے۔ تو یہ قدر والی رات اس وجہ سے قرآن مجید اس رات میں اتارا گیا۔ تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے اس کی عبادت بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح الامین حضرت جبریل کے ساتھ اتنے فرشتے اترتے ہیں اللہ کے کہ زمین تنگ پڑ جاتی۔ اور فیہا، اس میں یعنی اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امرن، ہر کام سے، جو کام اللہ نے سال بھر میں طے کیے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ عملی طور پر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے اترتے ہیں۔ اور فرمایا
सलामुन, ये रात सलामती वाली है, ही हत्ता मतलाइल फज्र, यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाए। यानी सुबह तक ये बरकतें, ये अल्लाह तबारक व ताला इस रात की बरकतें सुबह तक जारी रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तहर्रउ लैलतुल क़द्र फिल वित्र मिनल आशिरिल अवाखिर, आखिरी अशरे में जो ताक रातें हैं इनमें शब कदर को तलाश किया करो। और वैसे तो हमें हर रात क़याम करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर जब शब कदर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत की जाए, कुरान पढ़ा जाए, क़याम किया जाए, ताकि वो सआदत जो 80 साल 83 साल 4 माह बनते हैं 1000 महीने के, 83 साल 4 माह बनते हैं। कितनी उम्र इंसान की होती है, यानी उम्र भर की नेकियां अल्लाह तबारक व ताला इस एक रात की इबादत से दे देता है, यानी उसके बराबर, बल्कि उससे बेहतर फरमाया है, खैरुम मिन अल्फि शहर, यानी 84 साल की जो इबादत है उससे कहीं बेहतर ये इस रात की इबादत। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अगर कोई इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ लेता है तो आधी रात का क़याम का सवाब उसे मिलता है, और अगर सुबह की जमात के साथ नमाज सुबह की भी पढ़ लेता है तो पूरी रात के क़याम का अल्लाह अजर देता है। तो ये तो आम दिनों की बात है, और ख़ास तौर पर इस अशरे में हमें इसका ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। शब कदर जो है इसकी बड़ी अहमियत है, अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी बड़ी बरकत रखी है। इस रात में सुकून होता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी, और इसी तरह सितारे नहीं झड़ते, आसमान साफ और रोशन होता है, और सुबह सूरज की शुआएं निस्बतन हल्की होती हैं। जब शब कदर होती है तो अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्रील की माहियत में उतरते हैं, और हज़रत जिब्रील के 600 पर हैं, 2 पर ख़ास तौर पर शब कदर में वो फैलाते हैं जो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक फैले होते हैं। और फरमाया ये फरिश्ते जो लोग दुआएं कर रहे होते हैं उनकी दुआओं में आमीन कहते हैं और सुबह को कूच कर जाते हैं। तो ये सारी रात अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते ज़मीन में रहते हैं, और फिर अल्लाह ताला से पूछते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया के साथ क्या बना। तो जवाब मिलता है कि 4 किस्म के लोगों के सिवा सबको मैंने बख्श दिया। नंबर 1 शराब पीने वाला, नंबर 2 वालिदैन का नाफरमान, और नंबर 3 रिश्ते तोड़ने वाला, रिश्तेदारी तोड़ने वाला, और चौथे नंबर पर कीना और बुग़्ज़ रखने वाला। ये जो 4 किस्म के लोग हैं अल्लाह इन्हें माफ़ नहीं करता, बाकी लोगों को अल्लाह माफ़ फरमा देता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इनमें से हरगिज़ न बने। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि ज्यों ही आखिरी अशरा शुरू होता था तो अहयल लैलहु, खुद भी जागते थे, व ऐकज़ अहलहु, घर वालों को भी जगाते थे, व शद्द मिज़रहु, और लंगोटा कस लेते थे। ये मुहावरा है, यानी कमर बस्ता हो जाते थे, यानी बड़े एहतमाम के साथ इबादत में लग जाते थे। एक रवायत में ये भी आता है, मुस्लिम की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी मेहनत इबादत करने में
آخری عشرے میں کرتے، ما لا یجتہد فی غیرہا، اس کے علاوہ اتنی نہیں کرتے تھے، یعنی آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ ہر سال 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی تو اس سال آپ 20 دن آپ نے اعتکاف فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیو، اعتکاف اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اس کے آخر میں نے آپ کو فوائد بھی بتانے ہیں، تو ہمیں اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے۔ دنیا داری میں تو ساری عمر پڑی ہے، جتنی اللہ نے دی ہے انشاءاللہ دنیا داری ہوتی رہے گی، لیکن یہ موقع پتہ نہیں آئندہ آپ کو ملے کہ نہ ملے، لہذا ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ اعتکاف جو ہے وہ اس کا اہتمام کرے۔ کم از کم اگر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، ملازمت ہے، مسائل ہیں، مصروفیت ہے، تو کم از کم جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، دنیاوی کاموں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رکھیں، یعنی آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ قرآن کی تلاوت صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ اس پر غور و فکر ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور اس پر غور و فکر تدبر کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور پھر سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، اور دنیا و آخرت کی جو خیر اور بھلائی ہے اللہ سے اس کا سوال کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، السنت علی المعتکف، جو بھی اعتکاف بیٹھنے والا ہے اس کے لیے سنت یہ ہے ان لا یعود مریضا، کہ بیمار پرسی کے لیے نہ جائے، ولا یشہد جنازۃ، اور نہ اگر کوئی فوت ہو گیا ہو نہ کسی کے جنازے میں شریک ہو، ولا یمس امرأۃ ولا یباشرہ، اور اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہ کرے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور مسجد سے ہرگز نہ نکلے سوائے اس کے کہ انتہائی اشد ضرورت۔ اشد ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ مسجد میں واش روم نہیں ہے، جس قسم کا مجھے واش روم چاہیے، کموڈ مثال کے طور پر مسجد میں نہیں ہے، یا مسجد میں ویسے واش روم نہیں ہے، تو گھر جا کر جایا جا سکتا، لیکن وہاں جا کر گپیں لگانا، بیٹھ جانا، باتیں کرنے لگ جانا، یہ غلط۔ بس جس مقصد کے لیے گیا وہ مقصد پورا کر کے فوراً آ جائے۔ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، کھانا نہیں آیا سحری کا، تو فکر مندی ہے 10 منٹ رہ گئے، اب وہ فوراً جا کر کھانا لینے یا کھانا کھانے چلا جاتا ہے، تو یہ ضرورت، اس طرح کی کوئی اشد ضرورت، مثلا اس کو اٹیک ہو گیا، کوئی مسئلہ، کوئی بیماری اس کو ہے جس کا اٹیک ہو گیا، تو ڈاکٹر کے پاس جایا جا سکتا۔ تو یہ ایسے ضروری عمل جو ہیں، اس کے علاوہ اس کو نہیں نکلنا چاہیے مسجد سے معتکف کو، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو۔ اعتکاف کے دوران میرے بھائیوں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، فرائض کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ نفل پڑھتا ہے۔ فرض تو پڑھنے ہی ہے، اللہ نے ذمہ لگایا ہے، وہ نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں رہے گا، تو وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے۔ نفل جب پڑھتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل ادا کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں
جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضاء کو میں توفیق دیتا ہوں کہ وہ اس کا استعمال درست کرتا ہے، ان کا استعمال صحیح کرتا ہے، یہ میں اس کو توفیق دیتا ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا پھر جب وہ مجھ سے کچھ بھی مانگتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اعتکاف کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت قرب کا ایک ذریعہ ہے، اور پھر نفل پڑھنا اعتکاف کی حالت میں اور ویسے بھی نوافل پڑھنا، یہ اللہ کے انسان کو بہت قریب کر دیتا ہے۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ بھی اور آپ خود بھی، یعنی خاص طور پر طاق راتوں میں، ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 23ویں کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1/3 رات تک آپ نے قیام فرمایا، 1/3 رات تک۔ پھر 24ویں کی رات کو قیام نہیں کیا، 25ویں کی رات کو آدھی رات تک قیام کیا، پھر 26ویں کی رات آپ نے قیام نہیں فرمایا، 27ویں کی رات آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں ڈر ہو گیا کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے، یعنی اتنا لمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ موقع اگر اللہ ہمیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بڑا ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بڑا اہتمام کر کے ان کو اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں نوازنے کا پروگرام رکھا ہے۔ فرمایا کہ جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں جن کے باہر سے اندر دیکھا جا سکتا ہے، اس کے مناظر، اور اندر سے باہر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اعد اللہ تعالی لمن اطعم الطعام، یہ خاص بالا خانے اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وَأَلَانَ الْكَلَامِ، نرم لہجے میں بات کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مزاجاً ہی سخت لہجے میں بات کرنے کی، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، نرم لہجے میں بات کرتے ہیں۔ وَتَابَعَ الصِّيَامِ، اور روزے رکھتے ہیں، فرض روزے تو رکھنے ہی رکھنے، یہ نفل روزوں کی بات ہے کہ کثرت سے، تابع کا معنی ایک رکھا، پھر اور رکھا، پھر ایک اور رکھ دیا، پھر اگر ایک چھوڑا تو پھر رکھ دیا، یعنی یہ ہے تابع، یعنی بار بار روزے رکھتے ہیں۔ وَأَفْشَ السَّلَامِ، سلام کو پھیلاتے ہیں۔ وَصَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز اٹھ کے پڑھتے ہیں جب لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ وقت صبح کا بڑا اللہ کا پسندیدہ وقت ہے۔ اس وقت اٹھ کر جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ بہت مہربان ہوتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس وقت نچلے آسمان پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے جو دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگے، میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے کچھ بھی مانگے، میں اس کو عطا کر دوں۔ تو یہ عمل تہجد کے ٹائم ہوتا ہے ہر رات، اور خاص طور پر اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور اللہ نے موقع دیا ہے تو پھر تو ہمیں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی خاص رحمت کرنے کا فرمایا ہے کہ جو لوگ رات کو کم سوتے ہیں اور زیادہ تر قیام کرتے ہیں، اور فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
صبح اٹھ کر استغفار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ ان پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہم یہ شب قدر کا جو اجر ہے اسے حاصل کرنے میں پیچھے نہ رہیں۔ من قام لیلۃ القدر، جو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں وہ قیام کرتا ہے ایماناً واحتساباً، اپنے ایمان کو ٹھیک کر کے اور اللہ سے نیکی کی امید رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھلائی گئی کہ کب ہے، اور پھر بھلا دیا گیا۔ تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کیا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ معلوم اندازہ ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بخشنے والا، اے اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، مجھے بخش دے، بخشش کو پسند فرماتا ہے تو مجھے بخش دے۔ تو یہ دعا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، تو یہ دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اعتکاف بیٹھ کر اپنا وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اعتکاف نہ بھی گنجائش ہو تو بھی زیادہ سے زیادہ وقت، دیکھیں یہ سیزن ہے کمائی کا، یہ کاروباری لوگ جانتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیزن ہے۔ میں حضرت ابن الجوزی کا ایک قول پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ قبر والوں کو سے کہا جائے کوئی ایک فرمائش، کوئی ایک آرزو، تو وہ کہیں کہ اللہ رمضان کا ایک دن عطا فرما دے، دن اور رات ایک ہمیں عطا کر دے، یعنی وہ یہ آرزو کرے۔ اس قدر اس رمضان المبارک کے دن اور رات کی اہمیت۔ تو میرے بھائیوں، میں اب آپ کے سامنے اعتکاف کے چند فوائد جو ہمیں ملتے ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ باجماعت نماز پڑھنے کی سہولت مل جاتی ہے، ہر نماز 10 دن باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے بڑا فائدہ، نکالیں 10 دن تاکہ آپ باجماعت نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ پھر علمی دروس جو ہیں ان میں شمولیت کا یقینی موقع ملتا ہے۔ جو بھی مسجد میں درس ہوتے ہیں، آپ مسجد میں ہیں تو لہذا آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ گھر میں ہو تو 100 مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں رکاوٹ کے، لیکن اگر آپ مسجد میں آئے ہوئے ہیں تو آپ کو شب قدر کی تلاش میں آسانی ہو جاتی ہے۔ نماز تہجد، شب بیداری، قرآن مجید کی تلاوت، اس کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب آپ مسجد میں ہیں تو کوشش کرتے ہیں کچھ میں کر لوں، کچھ میں نماز پڑھ لوں، قیام کر لوں، تلاوت کر لوں، کوشش کرتے ہیں۔
تو اس کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. اسی طرح تہجد کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر 5ویں نمبر پر اعتکاف کی وجہ سے مسجد سے محبت ہو جاتی ہے. اور قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک وہ خوش نصیب ہے جس کا دل مسجد میں لگتا ہے. جس کا دل مسجد میں لگتا ہے. تو یہ اعتکاف کی برکت سے انسان کی محبت مسجد سے ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. پھر 6 نمبر پر خلوت میں اپنی غلطیوں پر ندامت اور توبہ کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں. خلوت میں آگے پیچھے مصروفیت مسائل، لیکن جب آپ فارغ ہیں، اللہ سے لو لگی ہوئی ہے، تعلق بنا ہوا ہے، تو آپ خود اپنے گناہوں کی معافی، اپنی غلطیوں پر ندامت اور توبہ کرنا یہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح 7ویں نمبر پر اعتکاف کی برکت سے دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے. اور 9ویں نمبر پر 8ویں نمبر پر زبان، آنکھ اور کانوں کے گناہوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے. مسجد میں کوئی اچھا ہی سنے گا، کوئی اچھا ہی بولے گا، تو زبان بھی، آنکھیں بھی، کان بھی گناہوں سے اگر باہر جائیں گے تو کئی غیبتیں سننی پڑ جاتی ہیں، کئی غلط چیزیں دیکھنی پڑ جاتی ہیں، اور کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ اعتکاف کی برکت سے زبان، آنکھ اور کانوں کے گناہوں سے محفوظ رہے. اسی طرح 9ویں نمبر پہ دل کی اصلاح ہو جاتی ہے اور فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے. بندہ سوچتا ہے اب میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت سنوارنی ہے، یعنی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، بہتری کی طرف ہو جاتی ہے. اور 11ویں نمبر پہ اعتکاف کرنے سے زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کے بعد میں اپنی زندگی میں شریعت کو لاؤں گا اور ہر معاملہ میرا شریعت کے عین مطابق ہوگا. اور پھر 12ویں نمبر پہ اعتکاف گاہ ایک بندے کے سونے کی جگہ ہوتی ہے. اس کی ایک مشابہت ہے قبر سے. قبر سے اعتکاف گاہ کی مشابہت ہے کیونکہ اتنی جگہ ہوتی ہے جتنی قبر میں ہوتی ہے. تو اس طرح انسان قبر کی یاد اس کے دل میں پیدا رہتی ہے، اس کے دل میں قبر کی یاد آتی ہے. جب انسان کو قبر یاد آتی ہے تو وہ اصلاح کرتا ہے، وہ اچھے کام کی طرف آتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعتکاف کی وجہ سے یہ سارے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرماتا ہے. میرے بھائیو، اعتکاف بہت بڑا اعلیٰ عمل ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چند باتیں ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ نوافل، اشراق پڑھنا اور صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح، صبح و شام کے مسنون اذکار اور اعمال اور قرآن کی تلاوت، ان سب کا خصوصی اہتمام کیا جائے. یہ نہ ہو کہ آپ بس سوئے رہیں. سونے کے لیے تو گھر میں بھی سو سکتے تھے، آپ یہاں سوئیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آرام کریں گے تو آپ تازہ دم ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے. وہ الگ اس کا ایک وقت مقرر کر اور اتنا سوئیں جتنی ضرورت ہے. یعنی زیادہ سونے کی عادت اعتکاف کی حالت میں یہ بالکل ٹھیک نہیں. اور اسی طرح اس پورے عشرے میں
اور خاص طور پر طاق راتوں میں شب قدر کی جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اب میں اعتکاف بیٹھ ہی گیا ہوں تو اب مجھے شب قدر ضرور حاصل کرنی ہے۔ میں نے شب قدر کے جو فضائل اور برکات اور اللہ کی خاص عنایتیں ہیں ان سے محروم نہیں رہنا، اس بات کا اہتمام کرے اور کوشش کرے کہ دوست احباب سے محدود گفتگو کرے۔ آتے ہیں لوگ نماز میں، گپیں لگانے نہ بیٹھ جائے کہ جی مجھے کل سے میں آیا ہوا ہوں اور کوئی بندہ ہی نہیں ملا بات کرنے کو، تو بیٹھ کر ہاں ضروری بات کی جا سکتی ہے۔ کاروباری لوگ اپنے کاروبار کی کوئی بات کر سکتے ہیں کہ بیچ دو، کوئی بات نہیں، اتنا نہ بلکہ اتنے میں بیچو، اگر کوئی کاروباری بات ہے تو وہ بھی جائز ہے اعتکاف میں بیٹھ کر۔ اور باقی حال پوچھنے کا مختصر، یہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ لمبا بیٹھ کر وقت ضائع کرنا یہ درست نہیں۔ اور اسی طرح کوشش کریں کہ اعتکاف کی حالت میں موبائل سے بچیں، اگر ضروری ہے تو ضروری استعمال کریں، زیادہ تر بچیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ کس کا میسج آیا ہوا ہے یا کس کا کیا معاملہ ہے، یہ نہ دیکھیں، بلکہ اگر کوئی سمجھیں کہ بہت ضروری بات ہے تو کر لیں، لیکن اس کے علاوہ موبائل کا استعمال ہرگز ایسا نہ کریں، یعنی غلط موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں، ضرورت کے مطابق۔ اور آخری بات، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ اعتکاف سے جب فارغ ہو کر جا رہے ہوتے ہیں تو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے، گھر کے سارے لوگ آتے ہیں لینے کے لیے، آگے وہ اور پیچھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی اہل حدیث مساجد میں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ہوتا ہے تو یہ ریاکاری ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پتہ بھی نہ چلے کہ آپ گھر پہنچ جائیں اور کوئی اہتمام نہیں لے جانے کا، اور جس طرح لوگ حج پہ جاتے ہیں تو پھولوں کے ہار لے کر ایئرپورٹ پہ پہنچے ہوتے ہیں، اور یہ سب ریاکاری، اللہ کو یہ ریاکاری پسند نہیں۔ ریاکاری شرک کے مترادف ہے، کیونکہ کام ہونا تھا اللہ کے لیے، ہو رہا ہے کسی اور کے لیے، تو یہ ریاکاری شرک کے اصغر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔